بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے سے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی کہ جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی اور تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہے گی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ تو یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی اور ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح سے وہ جنتی حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی، اور وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے اور یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کروا دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی، جیسے باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بار ایک یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا اور اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد جنت میں قضائے
حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے خارج ہو جائے گی اور ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث میں حضرت ابو زین اکیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی رہیں گی۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی کہ جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جتنی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔